بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امیر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کا نام ہے شیخ غلام نبی، اور یہ 32 سال سعودی عرب و حجاج اکرام کی خدمات سر انجام دینے کے بعد یہ واپس مانسہرہ تشریف لائے ہیں۔ آج کل یہ ادھر بالا کوٹ کے رہائشی پیدائشی ہیں، جگن ان کا علاقہ ہے۔ آج میرے آفس ڈسٹرکٹ میڈیا مانسہرہ تشریف لائے اور ہمارا یہ ویب ٹی وی یا ہمارا جو ویب چینل ہے یہ اور ان کا پورا حلقہ احباب وہاں پہ بھی دیکھتا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خداداد صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ یہ تلاوت کلام پاک خوبصورت انداز میں کرتے ہیں، اور کن کن شخصیات کی یہ عقل سے نقل بھی کر لیتے ہیں، یہ انہی سے ہم جاننا چاہیں گے۔ جی بہت شکریہ، آپ ہمارے آفس تشریف لائے۔ جی آپ کا پورا نام؟ میرا نام قاری غلام نبی محمد یعقوب، ساکن تحصیل مانسہرہ، ضلع مانسہرہ، تحصیل بالاکوٹ، گاؤں جگن کا رہنے والا ہوں۔ مدینہ شریف میں بھی میں امامت کرواتا رہا ہوں، خیبر میں نے 1.5 سال امامت کی ہے، اسکان کیمپ میں بن لادن کے کیمپ میں 10 سال امام رہا ہوں۔ حاجی غلام حسن جو فیصل پلازا میں مالک ہیں، یہ ان کی رہائش میں رہ رہا ہوں، اور بہت اچھے ہمارے ساتھ ان کے تعاون ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا، ابھی آپ تلاوت کر رہے تھے، کس کی آواز میں آپ تلاوت کر سکتے ہیں؟ میں قاری مولانا شیخ عبد الرحمن السدیس فی المکۃ المکرمہ امام جو ہے ان کی آواز میں، اور مکئی کا امام ہے شیخ سعود الشریم ان کی آواز میں، اور مدینہ شریف کے امام ہے شیخ عبد الرحمن اضیفی، شیخ اور جتنی بھی ہیں یہاں چلے حرم شریف کے، مکہ جو امام کعبہ ہے ان کی آواز میں۔ جی ان کی آواز میں تلاوت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ابھی مولانا شیخ سعود الشریم کی آواز میں تھوڑی سی تلاوت کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا
يهدي القوم الفاسقين صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ حضرت مولانا صاحب، بڑی خوشی ہوئی، آپ کی آواز میں بڑا درد ہے. اچھا، یقیناً اگر جگن بالاکوٹ سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کاسٹ میں تو گجر برادری سے تعلق رکھتے ہوں گے. جی میں گجر ہوں جی. اور گجر میں خیلیں ہوتی ہیں جی قوم ہماری تیڑو ہے. تیڑو. جی تیڑوا جس کو کہتے ہیں جی، یہ تیڑو گجر میں ہزاروں کی تعداد میں جو خیلیں ہوتی ہیں. تو ماشاءاللہ یہ سعادت ہماری برادری کے لوگوں میں بہت زیادہ دیکھنے میں آتی 3 ہے. سال میں مدرسہ تعلیم القرآن میں مدرس بھی رہا ہوں، حفظ کلاس کا، میاں عنایت الرحمن صاحب کے پاس اور میاں عبدالجبار صاحب کے پاس. ماشاءاللہ نہایت ہی اچھے اخلاق اور کردار ان کے، مجھے عزت دی. انہوں نے 3 سال میں نے حفظ کی کلاس بھی رکھی ہے اور مغرب عشاء کی نماز بھی میں پڑھاتا رہا ہوں. ماشاءاللہ ڈب نمبر ماشاءاللہ. 1 میں. ڈب نمبر 1. بیٹے کتنے ہیں آپ کے؟ میرے 4 بیٹے اور 2 بیٹی ہیں. تو آپ اتنا عرصہ رہے، اس کا مطلب ہے بچے بھی آپ کے ساتھ ہی تھے؟ جی بچے بھی میرے ساتھ تھے. 16 سال 9 انٹری زلزلہ کے بعد ہم پاکستان آئے ہی نہیں. اچھا جی زلزلے میں گئے، زلزلے کے 10 دن بعد تو ابھی ہم واپس آئے. تقریباً 4 سال ہو گئے. ابھی 4 سال کیا ابھی آپ یہاں پہ کیا سیٹل ہو گئے؟ کاروبار کیا آپ کام؟ جی الحمدللہ میرا دین سے اللہ پاک وابستہ رکھے، قرآن سے وابستہ رکھے، میری یہی دعا ہے. اور اللہ کے گھر کی خدمت کروں. اور میں نے کوئی کاروبار نہیں کیا. میں مدرسہ تعلیم القرآن میں ایک مدرس رہا ہوں اور امام مسجد. بچوں کو تعلیم آپ جو دے رہے ہیں وہ کس قسم کی؟ جی بچے الحمدللہ میرے قرآن بھی حفظ کر رہے ہیں میرے ہی سے. اور یہ چٹی ٹہری آئی نمبر 2 میں سارے بچے اسکول پڑھ رہے ہیں. 5 بچے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ختیجہ ماشاءاللہ 9 کلاس میں، اور یہ بچہ 10 کلاس میں. اسی طریقے سے ایک کلاس پیچھے. اچھا، یہ اپنے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ اپنے اس میں؟ آپ نے ان کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ میں یہی میسج دوں گا کہ اپنے بچوں کو دین کے ساتھ وابستہ رکھیں، اور دین دنیاوی دونوں تعلیم، یعنی قرآن جب وہ سیکھیں گے اس کی تفسیر میں جائیں گے، ان کو علم ہوگا کہ ہم نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے، اور ماں باپ کا فرمانبردار کیسے بنیں گے. جب وہ دین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں گے تو اللہ پاک ان کی دنیا بھی اچھی کرے گی اور آخرت بھی. اللہ جی اچھا، یہ ہماری جو خدمات ہیں میڈیا کے حوالے سے آپ کب سے واقف ہیں اور اس پہ آپ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ مزید اس میں بہتری کی گنجائش موجود رہتی ہے. اللہ پاک آپ کو دین دنیا دو جہانوں کی کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے. آپ کی اسی فضیلت کی وجہ سے مجھے حاجی ابرار صاحب نے بتایا تھا تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور آپ نے چند جو الفاظ تھے وہ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. تو آپ نے یہ اللہ کی رضا کے لیے یہ خدمت دی، اللہ اس کو قبول فرمائے. دکھلاوے میں خدا نہ لے کے اللہ کی رضا کے لیے اللہ مجھے بھی اور آپ کا بھی یہ جو آپ پروگرام کر رہے ہیں اللہ قبول فرمائے. اللہ آپ کے بچوں کو اسلام والی زندگی نصیب فرمائے، آپ کا سایہ ان پہ قائم دائم رکھے. اور جتنے بھی میرے بھائی سعودی عرب میں، مکہ میں، مدینہ میں، جدہ میں، ان کو میری طرف سے بہت بہت سلام. اور اللہ پاک ان کو خانہ کعبہ کا طواف اور عمرہ نصیب فرمائے. حاجار اللہ پاک حج کی سعادت سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ اس کرونا کی وبال سے سب کی حفاظت فرمائے. اللہم ارفع عنا البلاء والوباء. یا اللہ تو سب کی حفاظت فرما، تو سب کو خیر خیریت کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے. کیونکہ سفر ہوتا ہے. بچوں کے ساتھ میں رہتا ہوں، مدرسے میں میرا خدا نے گزارا نہیں کیا. 10,000 روپے وظیفے کے اندر اللہ نے اتنی برکت ڈالی ہے جتنی میری 8,000 ریال وہاں تنخواہ تھی. تو یہ یقین اور اخلاص کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے رب پہ یقین مکمل رکھنا، اور آپ نے رب ہی سے مانگنا، کسی سے نہیں مانگنا. کسی سے خودداری کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا، صبر شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ پہ مکمل یقین کے ساتھ رہنا، کیونکہ وہ رازق ہے، وہ سب کو رزق دیتا ہے. ہمیں رزق سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی فکر کرنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعزاز بخشا ہے کہ ڈسٹرکٹ میڈیا مانسہرہ آفس میں اس طرح کے اچھے مذہبی شخصیات اور دیگر لوگ یہاں آتے ہیں اور اپنے جذبات، اپنے خیالات، اپنے تاثرات ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، جن کو ہم ڈھونڈنے سے تلاش کریں تو نہیں ملتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی ہمیں ہمارے آفس میں ملا دیتا ہے. یہ بھی ہمارے لیے بڑی بات ہے. میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ یہ دینی حلقہ اور دینی طبقہ موجود ہے جو دین آج ہم میں اس میں یہ پوری دنیا تک پھیلایا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. ٹھیک ہو گیا حضرت؟